اب اللہ سے مدد کیسے طلب کی جائے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی میں اتنی مشکلیں، پریشانیاں کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ اس نے جب دین میں قدم رکھ لیا تو اب اس کو مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اب آزمائشیں نہیں آئیں گی، اب سب اس کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ پتہ ہے جو انسان دین میں قدم رکھ لیتا ہے نا، جو بندہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر اللہ کے راستوں پر چلنے لگتا ہے، میرے دوستو، جو بندہ دین کو سیکھنے کے لیے سٹرگل کرتا ہے، اپنے نفس پر قابو پانے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے اور آزماتا ہے۔ اس کے یقین کی آزمائش ہوتی ہے یہ کہ اسے اپنے اللہ رب العالمین پر کتنا یقین ہے۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے کہ یقین کے بنا تو دعائیں بھی ادھوری ہیں۔ جو سب کچھ کر سکتی ہے، جو مانگ رہے ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے ناممکن ہو، لیکن جس سے تم مانگ رہے ہو، جس ذات سے تم مانگ رہے ہو، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے نا، جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا ہے اور پھر ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں اور پھر شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا آیا ہے، وہ کیسے تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو، جیسے بھی، وہ ضرور سنتا ہے تمہیں، تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے، وہ تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر تمہاری دعائیں خود ہی قبول نظر ہوتی آئیں گی، خود ہی معجزے رہنما ہوتے نظر آئیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس سجود میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ سجدے میں تم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو۔ سجدے میں جب تم کہتے ہو نا، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے، تو تمہیں زبان کے ساتھ دل سے بھی اقرار کرنا کہ اللہ سب سے بلند ہے، تمہاری مشکلیں، تمہاری خواہشیں تو بہت چھوٹی ہیں، تمہارا رب ان سب سے بڑا ہے۔ پھر اپنے رب سے دعا کرنا، پھر دیکھنا وہ کیسے تمہاری دعائیں رد کرتا ہے، کیسے تمہاری پکار کو انسنی کرتا ہے، کیسے تمہارے لیے غیب سے مدد بھیجتا ہے۔ اور اگر تم معجزوں کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تو تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتبار کرو، یقین رکھو گے، جب تم سب وسوسوں سے نکل کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم غم کر دو گے، جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مایوسی کو کفر کیوں کہا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس رب کی رحمت اور کرم اتنا وسیع ہے کہ مایوسی اس کے بعد بس گناہ ہی ہو سکتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ مایوسی اس کے کرم سے انکار جیسی ہے، اور پھر اس نے تمہیں بنایا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ تم کیا کچھ سہ رہے ہو؟ تم کچھ بناؤ تو صحیح، تو اس کی کمزوری اور طاقت سے واقف ہوتے ہو نا، تو وہ تو علم رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے تمہاری کوشش کو، تو پھر پریشان ہونا چھوڑ دو، وہ سب سنبھال لے گا۔ تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے عطاؤں کا سمندر ہے، تمہارے یہ ضبط کے آنسو کا ایک قطرہ ہی اس کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے، اور اس چیز کو بھی کھینچ لاتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو، اس کا اہتمام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خواہش ہو۔ سب کہانیاں بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہیں، پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تھامتا ہے، وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا بھی ذمہ لے لے گا وہ۔ اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو وہ کسی کو بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اور اب تک جو نقصان ہوا وہ اس کی اجازت سے نہیں، کیونکہ آپ کی زندگی اس کی ملکیت ہے۔ اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے جو شاید آپ کو ناپسند ہو، لیکن وہ درست ہوگا۔ تمہارا بھی وقت جلد آئے گا، دیکھنا، تب اللہ سارے معجزے تمہارے سامنے لا کھڑا کر دے گا۔ بے شک اسے یاد ہے تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعا کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزوں کا انتظار کرنا،
تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو، وہ کچھ نہیں بھولا۔ وہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہاری من پسند چیز سے ملوائے گا۔ تم ضرور وہ دن دیکھو گے جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہاری اپنی محبت کا رنگ دکھاتے ہوئے تمہیں راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ صبر تمہارے لیے بڑے معجزے لانے والے ہیں، بالکل ویسے ہی جب نوح علیہ السلام کو شکست اپنے سامنے نظر آ رہی تھی، تب انہوں نے اللہ رب العالمین سے مدد کی التجا کی، اور جانتے ہو اللہ نے کیسے مدد بھیجی؟ اللہ نے طوفان بھیج کر نوح علیہ السلام کی مدد کی اور انہیں فتح سے ہمکنار کر دیا۔ اسی طرح ہر مشکل، ہر دکھ تمہاری تباہ بن کر نہیں آتا۔ اللہ ہے کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا۔ مایوس وہ ہوتا ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ تو سنو، ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بڑا ہے۔